بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں، آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام پہنچے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جہاں ہوں خوش ہوں، صحت مند ہوں اور اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ سب سے پہلے میری وہی ریکویسٹ کہ میرا یوٹیوب پہ میرا چینل ریاض حسین بخاری کے نام سے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ یہی میری مدد۔ اگر پسند آئے میری ویڈیو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر نہیں پسند آتی، کمنٹ میں آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو کمنٹ میں آپ جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں۔ میں نے اس وقت بھی میں ملتان سے باہر ہوں، لیکن آج ایک میں نے پوسٹ کی تھی جو جناب عمران احمد خان نیازی، والد اکرام اللہ خان نیازی، شہنشاہ اڈیالہ جیل اور ان کی اہلیہ محترمہ جناب محترمہ بشرا پنکی صاحبہ کی اس اپیل کے بارے میں فیصلہ تھا کہ ہماری سزا معطل ختم کی جائے اور ہمیں رہا کیا جائے۔ اس پہ میں نے پوسٹ کی تھی کہ جب لیکن یہ نتیجہ جو آیا، جو فیصلہ آیا، اس کے مطابق یہ ان کی اپیلیں ریجیکٹ کر دی گئی ہیں اور ان کی سزائیں جو 7 سال تھی، میاں بیوی دونوں کی سزائیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ یہ کیس حکومت نے کیا تھا، یہ کیس میری پارٹی نے کیا تھا۔ یہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے، یہ سابقہ مرد اول بشرا بی بی صاحبہ کے سابقہ مرد اول خاور مانیکا نے کیا تھا۔ اب اس پہ ڈیبیٹ الگ ہو سکتی ہے کہ اس کو اتنے عرصے بعد خیال کیوں آیا۔ بات تو صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ سوال کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا رہا ہے کہ پہلے جب وہ ایک میں معذرت کے ساتھ درندہ صرف شخص کہتا ہوں جو ہمارا وزیر اعظم بن کے ہم پہ مسلط ہوا تھا، اس کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اس نے بھرپور فائدے اٹھائے اور وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھتا تھا۔ لیکن جب یہ عمران کی، جسے میں لنگڑا شیطان بھی کہتا ہوں، فرعونیت جاگی، وہ خود کو فرعون سمجھنے لگا، تو اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے سے اس کی بیٹھنے سے وہ کرسی نیچے سے کھینچ جس پر وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا تھا۔ تو اس کے کچھ عرصے بعد اس نے کیس کیا کہ میرا جو حق تھا، میں عدت کے دوران جو میں رجوع کر سکتا تھا، میرا وہ حق اس نے عدت کے دوران نکاح کر کے میرا وہ حق مارا ہے۔ اور پھر کیس چلتا رہا سیشن کورٹ میں۔ انہیں میاں بیوی کو مجرم قرار دیتے ہوئے 7 سال کا قید کی سزا دے دی۔ اور یہ جو سزا تھی، اس میں نہ کسی پارٹی کا رول ہے نہ کوئی اور، یہ سراسر اس خاور مانیکا نے کی تھی۔ اور یہ ثابت ہوا ہے کہ چاہے اس نے بہت بعد میں کی، اپنا فائدہ اٹھانے کے کسی کے اشارے پہ کی، وہ الگ بات، لیکن جرم تو ہوا، اس کو کوئی بھی نہیں ڈینائی کر سکتا۔ اور میں اس پر مجھ سے بہت میرے قریبی لوگ بھی ناراض ہو جاتے تھے کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس عدت میں نکاح کر لیا تھا۔ عدت، آپ ہر بات کو سیاست کا رنگ نہ دیں۔ سیاست میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اچھا کہیں برا کہیں تو خدا نخواستہ اس میں کوئی مذہب انوالو نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جدا حسین دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور یہ چنگیز خان بن گیا تھا، فرعون بن گیا تھا۔ اور
اس نے بعد میں کیا، اس پر ڈبیٹ بھی کی جائے، اس پہ سوالات کیے بھی جائیں، اور اس کو بھی اس کا سیٹسفیکٹری جواب دینا چاہیے کہ ایسے اس کو 6 سال بعد 5 سال بعد یہ خیال کیوں آ گیا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ جو بھی اس نکاح میں شامل تھے، اون چودھری تھا، وہ مریم وٹو تھی اس کی بشرا کی بہن، اور اون چودھری تھا، مفتی سعید تھا، جو جتنے بھی تھے، مفتی سعید کو وہ اسلام آباد سے لے کے گیا تھا، زمان پارک لاہور میں، وہاں جا کر نکاح ہوا تھا۔ اور اس سے بہت پہلے میں نے کسی اپنے سے کہہ دیا تھا کہ ایک سو کالڈ پیرنی ہے ایک بڑی دربار کی، اس کے ساتھ یہ نکاح کر چکا ہے اور کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اس نے عدت کے دوران نکاح کیا۔ ابھی یہ بات کسی نے بتائی نہیں تھی۔ لڑکے مجھ سے چلے گئے کہ آپ ایسے الزام لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار تھوڑا ویٹ کر لو، کچھ بات پتہ چل کہ یہ ہوا ہے، اور 5 سال بعد کیس ہوا، پھر اس میں ہیرنگ اتری جس میں اون چودھری گواہ تھا، مریم وٹو تھی، لطیف جو مانیکا کا ذاتی ملازم تھا وہ گواہ تھا، اور اس نے تو خیر جو کچھ بھی کہا، اور پھر اس کے علاوہ جو نکاح پڑھانے والے مفتی سعید تھے، ان سب نے یہ گواہی دی کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا، عدت پوری نہیں ہوئی تھی، تو مریم وٹو نکاح ہو چکے اور طلب کرنے پر بھی انہوں نے طلاق نامہ نہیں دکھایا تھا، یا یکم جنوری کو انہوں نے نکاح کر لیا تھا، جبکہ عدت پوری ہونی تھی 18 فروری کو۔ وہ بعد میں عدالتوں میں کیوں آیا، اس پہ کوئی دباؤ تھا، اس وقت وزیر اعظم کے خلاف جانے کا وہ نہیں سوچ سکتا تھا، اور اس وقت وہ بھرپور فیسلٹیز بھی انجوائے کر رہا تھا، اور اپنی 55 سالہ بیوی کو چھوڑ کر ایک 20 21 22 سالہ لڑکی سے شادی بھی کر چکا تھا، اور خود کو وزیر اعظم ہی سمجھتا ہوگا۔ بہر یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ کیا جواب دے، لیکن بات یہ ہے کہ جرم جو ہے نا وہ سرزد ہوا، جرم کی نوعیت تبدیل نہیں ہوئی، اور ان سب گواہوں کی موجودگی میں جب سیشن کورٹ میں سزا چلتی رہی وہ کیا ہیئرنگ ہوتی رہی، سماعت ہوتی رہی، اور آخرکار انہیں مجرم قرار دے کر انہیں 7 سال سزا دے دی گئی۔ یہ پھر اپیل میں گئے، اپیل میں ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ واپس بھیج دیا کہ اس کو دوبارہ سنا جائے۔ اس کیس کی پھر دوبارہ ساری ہیئرنگ ہوئی، اور جب یہ کنکلوڈ ہونے لگا تو مانیکا نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، تو جج نے فیصلہ نہ سنایا، بلکہ کہہ دیا کہ یہ کیس کسی اور عدالت میں منتقل کیا جائے، اور اس پر وہ ہیئرنگ کرے اور فیصلہ سنائے۔ پھر میرا خیال فروری سے یہ ہیئرنگ شروع ہوئی، 13 14 15 پتہ نہیں کتنی ہیئرنگز ہوئی، اور پرسوں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو آج 3-4 بجے سنایا گیا۔ امپریشن ایسا بنا دیا گیا تھا جس کے بنانے میں یہ پاکستان سنی اتحاد تحریک تنظیم محکم پتہ نہیں جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ کہ آج یہ سزا ختم ہو جائے گی، اور مانا ڈیالوی باہر آ جائے گا، بشرا بی بی بھی آزاد ہو جائیں گی، اور وہ واپس بنی گالا چلے جائیں گی، اور یہ بڑا بھرپور ایک بیانیہ بنا دیا گیا تھا، اور وہ ایز یوزول اہل یوتھ جو ہے وہ مٹھائیاں کا آرڈر دے چکی ہوگی، لیکن فیصلہ ان کے خلاف آیا، اور جج نے یہ کہا کہ یہ کوئی بھی ایسا جواز پیش نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ان کی سزا ختم ہو جائے، اور اس نے جج نے جو کا صاحب ہیں پتہ کون ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن، انہوں نے سزا برقرار رکھی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ 2 دفعہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور
چاہے جو بھی ہو اسے آپ جیسے سیاسی لیں جو، لیکن اسلامی اسلامی عقائد کے مطابق جرم ان پر ثابت ہوا، وہ مجرم ثابت ہوئے، اور جرم کی بجائے میں کہنے سے وہ گناہ گار ثابت ہوئے کہ انہوں نے دوران عدت نکاح کیا تھا، اور وجہ پتہ نہیں کیسے تھی ایمرجنسی کے وہ 1.5 مہینہ اور انتظار کر سکتے تھے، 18 فروری کے بعد نکاح کر لیتے، اور اس کے سارے جو اس میں شامل تھے تصویریں بھی بعد میں آ گئیں، جس کی تصویر کے اوپر وہ ڈیٹ آ جاتی اتفاق سے، وہ 1 جنوری کی تھی، جس پر میرے ایک بہت قریبی عزیز مجھ سے ناراض ہوئے، لڑ پڑا کہ آپ یہ ایسے الزام لگا دیتے ہیں۔ میں سیاست پہ تو بحث کر سکتا ہوں، لیکن میں اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کو میں کسی صورت جسٹیفائی نہیں کرتا، نہ ہی میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اسلامی عقائد کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کروں، لیکن اہل یوتھ یہ کرتی ہے۔ اس نے اس اہم ترین ایشو پر بھی انہوں نے سیاست کی ہے۔ پھر آج تھوڑا بہت 15-20 بندے سیشن کورٹ کے بغیر باہر احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس گناہ کو جو یہ مانے اڈیالوی اور بشرا بنی گالوی نے جو بھی کیا، جس کی وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے کہ انہیں کیا ایمرجنسی تھی کہ وہ عدت پوری ہونے کا انتظار نہ کر سکے، اور لطیف نے تو جو ان کا ذاتی گواہ تھا، اس نے تو میں تو بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، اس نے پتہ نہیں کیا کیا وہاں ثبوت دیے، کیا کیا کہا کہ جب خبر منی کا باہر ہوتا تھا تو عمران خان اس وقت آتا تھا گھر میں، اور یہ 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے تھے کمرے میں بند کر کے۔ میں قطعاً یہ کہہ رہا میں کہ کیوں بند ہو جاتے، کیا کرتے تھے، ان کا ذاتی مسئلہ تھا، چلتا رہتا، لیکن جب منیکا نے یہ کیس کیا تو پھر یہ ایک پبلک کیس ہو گیا، جس میں کوئی نہ حکومت کا ہاتھ ہے نہ کسی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، یہ اللہ جانتا ہے اس نے خود کیا یا اس سے کروایا گیا، نہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے۔ تو میں نے یہی پوسٹ کی تھی کہ خدا را اللہ سے معافی مانگیں، اسلامی شاعر اسلامی عقائد کا مذاق نہ بنائیں، اس کو مذاق میں بنا کر صرف ایک بندے کو آج مجھ سے کہا گیا کہ یہ جو سزا دی گئی ہے، اگر یہ گولیاں نہ ماریں تو پورا ملک باہر نکل آئے، یہ اب خواب خرگوش سے نکل آئیں، اب اس کو پورے ملک میں 2-3 ہزار بندے بھی نکلتے نظر نہیں آتے، بس یہ اڈیالہ میں رہے گا، محترمہ اڈیالہ میں رہیں گی، جو شاید دھاگے والی سرکار جو بھی ہے، اور اس کو دنیا میں بھی گناہ کی سزا ملی، اور آخرت میں یہ اللہ اور اس کا معاملہ اللہ اسے معاف کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن دنیا میں تو اس سے سزا مل چکی ہے، اور اب اس نے یہ کریں گے اپیل ہائی کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ اگر ان کو بری کر دیتے تو کر دے، بری کا مطلب ان کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرتی اور سزا ختم کر کے بری کر دیتے تو کر دے، اور اگر نہیں کرتی سزا برقرار رکھتی ہے پھر یہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جائیں گے، گویا یہ معاملہ لمبا چلے گا۔ میری اہل یوتھ سے ہے یہ درخواست ہے، یہ میری ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، خدا را اسلامی عقائد کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پاکستان نہیں عمران چاہیے تو آپ پاکستانی نہیں ہیں، اگر آپ اس اسلامی جو عقیدہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح نہیں کی جا سکتی تو، اور آپ اس کے خلاف اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو مجھے پھر آپ کے ذاتی طور پر مسلمان ہونے پر ڈاؤٹ ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس میں نہ میرا کوئی مسئلہ ہے، نہ حکومت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ میرا پارٹی کا مسئلہ ہے۔ ہائر کورٹ نے بری کر دیتی ہیں، کر دیں، سپریم کورٹ بری کر دیتی ہے، کر دے، یہ ان کا معاملہ ہے نا، لیکن میری آپ لوگوں سے جو دست برسا ریکویسٹ ہے
کہ خدا را اسلامی شاعر کا مذاق نہ اڑا کریں. اسلام ہمارے لیے ہماری جان ہے، اور ہمارا دین، ہمارا ایمان، سب کچھ اس چیز پہ، نبی کی سنتوں پہ، اور جو ہمارے فرض ہیں. فرض تو اللہ بخش دے نہ بخشے، یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو عدت والا معاملہ، اس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں. جیسے اس نے کہا کہ میرا رجوع کرنے کا حق چھینا گیا ہے. تو جج کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ کوئی جواز پیش نہیں کر سکے کہ کیوں ان کی سزا ختم کر کے یہ کیس ختم کیا جائے. اور اب چند ایک لونڈے لپاڑے نکل کر، جو بقول منصور علی خان، جس کو ایک یوتھیا چینل، جس نے، کیونکہ وہ ایک نیوٹرل صحافی ہے، میرا پسندیدہ صحافی ہے، جو وہ فیل کرتا ہے اپنے طور پر، وہ کبھی اس نے ثابت نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، حق کا ساتھ ضرور دیتا ہے. یہ اسی نے کہا تھا کہ بی بی کے بارے میں کہ اسے ایسے کھانا دیا جاتا تھا جیسا عام قیدیوں کو بھی نہیں ملتا. ذوالفقار بھٹو کے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ سارے مسائل کی جڑی بھٹو ایک لفظ ہے، کہ وہ بھٹو اس وسیم اکرم پلس کو بھی کام نہیں کرنے دے رہا، کوئی پاکستان میں تبدیلی بھی نہیں لانے دے رہا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر غلط دوسرے لوگوں کو پھر تنقید کرنا اس کا فرض ہے. اگر خان صاحب پر کچھ ہوا ہے تو اس پر بھی وہ اس آواز اٹھاتا ہے. میری اس درخواست کے ساتھ کمنٹ ضرور کیجیے، اور خدا را اپنے آپ پہ رحم کیجیے، ہمارے ملک پہ رحم کیجیے. السلام علیکم.